रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अल-उला खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की शिरकत एक अहम मोड़ पर तारीखी जिम्मेदारी का इजहार है। वज़ारती कौंसिल ने अल-उला सरबराह कॉन्फ्रेंस के नताइज और मुश्तरका खलीजी अमल के लिए नए मरहले के आगाज को सराहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अल-उला सरबराह कॉन्फ्रेंस में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए बुनियादी उसूलों और मुस्तक़बिल में बाहमी ताल्लुक़ात के लिए क़वाइद व ज़वाबित पर इत्तेफ़ाक़ किया गया है। और अमरीकी सेनेट में ट्रंप के हामियों के दाखिले की वजह से चंद घंटों के बाद दोबारा इजलास हो रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-उला खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की शिरकत एक तारीखी लम्हा है। 41वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस के इजलास में शिरकत के बाद साहिब सुमो अमीर ने एक ट्वीट में सऊदी अरब की जानिब से शानदार ज़ियाफत और पुरतपाक इस्तकबाल पर और कुवैत की जानिब से की गई कोशिशों पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में साहिब सुमो अमीर ने लिखा कि खलीजी ताउन कौंसिल के सफ़र के इस अहम मोड़ पर तारीखी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए और खलीजी अक़वाम की उम्मीदों पर लब्बैक कहते हुए हमने दूरियों को ख़त्म करने के लिए अल-उला सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि खित्ते का मुस्तक़बिल और बेहतर होगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के नाम बरक़ी पैगामात में अल-उला कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार ज़ियाफत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कॉन्फ्रेंस के दौरान बिरादराना माहौल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज से ताउन कौंसिल का सफ़र और मुस्तहकम होगा और खलीजी अवाम को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आपसी इत्तेहाद और मजबूत होगा। साहिब सुमो अमीर ने दुआ की कि अल्लाह ताला दोनों को बसेहत व सलामत रखे और सऊदी अरब को उनकी क़यादत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली से नवाजे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में वज़ारती कौंसिल का मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने अल-उला में मुनाक़िद होने वाली 41वीं खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस के नताइज का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अल जज़ीरा टीवी चैनल के साथ ख़ुसूसी बातचीत में बताया कि मौजूदा इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए बुनियादी उसूलों और इसी तरह मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ात के बारे में क़वाइद व ज़वाबित पर इत्तेफ़ाक़ किया गया है। उन्होंने कहा कि बहरान का हल दरअसल खलीजी ताउन कौंसिल GCC की फ़तह है और तमाम मुल्कों के दरमियान इस क्राइसिस से पहले वाले ताल्लुक़ात बहाल हो गए हैं। रियासत कतर ने अल-उला खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस के बयान का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि खलीजी इत्तेहाद और खलीजी अवाम की वहदत की बहाली और उसके मफादात के लिए काम करना कतर की अव्वलीन तरजीह है। अल-उला खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान कुवैत की सालिसी की कोशिशों की सभी ने तारीफ की और वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अस-सुबाह की कोशिशों के एतराफ़ में अमीर कुवैत शेख नवाफ अल-अहमद अल-जाबिर अस-सुबाह ने उनको ग्रेड A के तमग़े कुवैत से नवाजा है। कुवैत की सालिसी की कोशिशें बिलाखिर कामयाब हुईं। इन कोशिशों का आगाज मरहूम अमीर कुवैत शेख सुबाह अल-अहमद अल-जाबिर अस-सुबाह ने किया था और इस तरह वो अल-उला कॉन्फ्रेंस में न होकर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران وزارتی کونسل نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے قطر اور پرتگال کے درمیان تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں ایک معاہدے کے مسودے اور قطر اور یوکرین کے درمیان ہیلتھ کیئر کے شعبے میں آپسی تعاون کے متعلق ایک MOU کے مسودے کو منظوری دے دی۔ کابینہ نے خلیجی تعاون کونسل کی زرعی کمیٹی اور ہاؤسنگ کے متعلق خلیجی وزارتی کمیٹی کے اجلاسوں کے نتائج کا بھی جائزہ لیا اور مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہید الغانم کو برطانوی چیف آف اسٹاف جنرل نیک کارٹر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران انہوں نے حال میں قطری فضائیہ اور برطانوی شاہی فضائیہ کے پائلٹوں کی مشترکہ مشقوں ایبک اسکائز کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور، بالخصوص قطر برطانیہ کی مشترکہ اسکواڈرن پر غور کیا گیا۔ اسی طرح قطری مسلح افواج کے سربراہ کو ترکی کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یوشار گولر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کی مشترکہ دلچسپی کے امور اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو میں قطر کے دائمی مندوب کی حیثیت سے اپنی اسناد یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ عذرائے اوزلائی کو ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پیرس میں پیش کر دی ہیں۔ ملاقات کے دوران یونیسکو اور قطر کے آپسی تعلقات، بالخصوص صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کی سربراہی میں قطر فاؤنڈیشن اور ادارہ تعلیم سب سے بالا ایجوکیشن ابوال کی جانب سے یونیسکو کو دی جانے والی سپورٹ اور بین الاقوامی امن و سیکورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے تعلیم، کلچر اور سائنس کے شعبوں میں جاری پروگراموں اور منصوبوں کی روشنی میں جائزہ لیا گیا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد 1,42,182 تک جا پہنچی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مزید 126 کنفرمڈ پیشنٹس صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح جبکہ کل 209 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ملک میں ویکسینیشن کی سب سے بڑی کیمپین جاری ہے۔ PHCC نے طبی اور انتظامی عملے کے افراد کو ویکسین لگانا شروع کر دی ہے، کیونکہ یہی وہ افراد ہیں جو کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی صف میں ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے بعد کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹ صدر یا نو منتخب صدر جو بائیڈن کی صدارتی الیکشن میں فتح کی توثیق کی کارروائی کو روکنا پڑا۔ صدر ٹرمپ کے حامی سیکورٹی حصار کو توڑتے ہوئے کیپٹل بلڈنگ میں داخل ہو گئے اور اس ہال تک جا پہنچے جہاں بائیڈن کی فتح کی توثیق جاری تھی۔ پولیس کو کانگریس ممبران کی حفاظت کے لیے گولیاں چلانا پڑیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جھڑپوں میں کم از کم 4 افراد مارے گئے۔ واشنگٹن کے میئر نے شہر میں کرفیو لگا دیا ہے اور کانگریس کی عمارت کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز اور وفاقی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے لیڈران اور امریکی حکومت کے سابق اہلکاروں نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کی عمارت میں ہونے والے ان واقعات کی مذمت کریں۔ ریپبلکن سینیٹر ایڈم کینسینگز نے کہا کہ یہ ایک انقلابی کوشش تھی۔ کانگریس کے اجلاس کے آغاز سے پہلے نائب صدر مائک پینس نے کہا تھا کہ وہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی فتح پر اعتراض نہیں کریں گے۔ سینٹ میں ریپبلکنز اکثریت کے رہنما مچ میکونل نے بائیڈن کی فتح کی توثیق نہ کرنے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ایک مہلک خطرہ ہوگا۔ دریں اثنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے
واشنگٹن میں اپنے حامیوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، البتہ وہ اپنے اس دعوے کی دلیل میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ کیپٹل بلڈنگ میں ہونے والے واقعات کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے ایک ویڈیو پیغام میں اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ واضح رہے کہ چند گھنٹوں کے خلل کے بعد کانگریس کے دونوں ایوانوں میں نومنتخب صدر بائیڈن کی فتح کی توثیق کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ نائب امریکی صدر مائک پینس نے کیپٹل بلڈنگ میں ہونے والے خونریز واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو فتح نہیں ملی، تشدد کبھی فتح نہیں پا سکتا، ہمیشہ آزادی کو فتح ملتی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ العلا خلیجی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی شرکت ایک اہم موڑ پر تاریخی ذمہ داری کا اظہار ہے۔ وزارتی کونسل نے العلا سربراہ کانفرنس کے نتائج اور مشترکہ خلیجی عمل کے لیے نئے مرحلے کے آغاز کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ العلا سربراہ کانفرنس میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بنیادی اصولوں اور مستقبل میں باہمی تعلقات کے لیے قواعد و ضوابط پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اور امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کے داخلے کی وجہ سے چند گھنٹوں کے خلل کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے۔